سینئر رہنما ہے وہ شدید پریشان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بمشکل 24 گھنٹے گزرے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کے لیے ترلے بنتے کرے تھے. دوسری طرف ان کی بہنیں باہر نکل کے جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہیں. علیمہ خان کی بھی فرسٹریشن یہ ہے کہ اب تک میں ہوں لائم لائٹ میں، خان آ گیا، خان نے مجھے پریس کانفرنس تک نہیں کرنے دینی. مجھے یہاں پر بیٹھ کے ایک بندے نے بتایا تھا یوتھیوں نے عمران خان کو قتل کروانے کی جیل کے اندر سازش کی ہے، اس سے جماعت دوبارہ زندہ ہوگی، اور جب جماعت دوبارہ زندہ ہوگی تو پھر فائدہ کس کو پہنچے گا؟ علیمہ باجی کو. تو اس کے پیچھے کون ہوا؟ علیمہ باجی. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہ ہو خواہش ہے علیمہ باجی کی، ہو خواہش ہے عمران خان کی. پاکستان کے حالات خراب ہوں خواہش ہے علیمہ خان کی. پاکستان کے حالات جو ہیں ٹھیک ہوں یا خراب ہوں، میں باہر آ جاؤں، یہ خواہش ہے عمران خان کی. عمران خان چاہ رہا ہے میں باہر آ جاؤں، علیمہ خان چاہ رہی ہے وہ باہر نہ آئے. عمران خان چاہ رہا ہے کہ میرے مذاکرات دوبارہ ہو جائے، علیمہ خان چاہ رہی ہے اس کے نہیں میرے ہوں. تو عمران خان صاحب آپ کی سب سے بڑی دشمن آپ کی اپنی ذاتی بہن ہے، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو اور پاکستان کو آپ کے نام پر ذلیل کروانے کی. کیونکہ اگر پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ہو، جو 1 سال کے اندر جو آپ اندر رہے ہیں جیل کے اندر، اس دورانیے کے اندر جو علیمہ خان کو آپ نے لگام دی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو گھوڑا آیا ہے، جو وہ اس نے چلایا ہے، وہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں کو خراب کر رہا ہے، اور آپ کے بیٹے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ آ کر بیان دیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. انٹرو دے دیں ذرا، پتہ تو لگے کیا بات کرنی ہے آپ نے. وہ تو میں دے دیتی ہوں. مطلب گرمی میں ابھی آپ اتنے خوش کیسے ہیں؟ نہیں الحمدللہ میں اس لیے خوش ہوں کہ پاکستان میں گرمی کی وجہ سے تو سب کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، اترے ہوتے ہیں. من راضی تے تن راضی. تو من راضی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کی ہر چیز پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور الحمدللہ میرا زیادہ مقصد جو ہے پاکستان کی ڈائریکشن پازیٹیو ہونی چاہیے، اور ہو گئی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اس کا ویسے ہم جتنا نہ خوشیاں تو ہم نے منا لی، جشن ہم نے منا لیا، لیکن شکر بھی جتنا نہ ادا کریں کم ہے. اچھا جی، تحریک انصاف انصار عباسی صاحب کی آج ایک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے تبدیل ہوتے سیاسی موقف اور بدلتے ہوئے متضاد بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو خود پارٹی کی عادت ہے اندر، وہ لوگ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی خان صاحب کرتے کیا ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی، اس پہ ہمیں لگا کہ عمران خان صاحب نے وہ آفر ایکسیپٹ کر دیا، آل دو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان مذاکرات کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ایک اچھا ہمیں سائن لگ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف سے. اچھا جب یہ ہو گیا تو عمران خان صاحب کے لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اب منگل کو ٹیوزڈے کو جب ملاقات ہوئی ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے جو کچھ رہنماؤں سے ملنے گئے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے ملاقات، ایک بار پھر سے انہوں نے یہی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اور ہری جھنڈی دکھا دی. وہ لوگ ادھر سے خوش نکلے. انہوں نے سوچا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ٹچ کرنا تھا مذاکرات کر رہے تھے. اب بدھ کو جب جیسے ہی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملتا ہے تو اس پہ ان کی بہنیں کل بدھ والے دن ملاقات کے لیے جاتی ہیں، باہر آتی ہیں، میڈیا ٹاک کرتی ہیں، تو وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے طنزاً کہا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ بادشاہ بن جاتے جب انہوں نے خود ہی یہ کرنا ہے. اس پہ ان کے اپنے، یہ انصار عباسی صاحب کی خبر کو میں رپورٹ کری ہوں کہ ان کے اپنے جو سینئر رہنما ہے وہ شدید پریشان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بمشکل 24 گھنٹے گزرے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کے لیے ترلے بنتے کرے تھے. دوسری طرف ان کی بہنیں باہر نکل کے جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو پچھلے ہفتے والی بات جس پہ وہ شہباز شریف کی آفر کو ایکسیپٹ کرتے، اس پہ جب لوگوں نے جا کے بات کی تو خان صاحب نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی. اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اس پر مجھے وہ گانا یاد آ گیا، 4 بوتل ووٹ کا کام میرا روز کا. جب انسان کون سا یاد آیا ہے؟ نہیں، وہ دیکھو نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ دوپہر کو کچھ، شام کو کچھ، لنچ منگل کو کچھ، بدھ کو کچھ، بریک فاسٹ میں کچھ، برنچ میں کچھ، لنچ میں کچھ، ڈنر میں کچھ، اور رات کو تو کچھ سے کچھ. تو اب یہ جو چیزیں ہیں جی عمران خان صاحب کا، یہ تو نارمل چیز ہے کہ یو ٹرن انہوں نے لینا ہے. یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ بغیرت ٹرن ہے، کیونکہ انسان تھوکا ہوا منہ پر آتا ہے. آپ یہ ورڈ بول رہے ہیں نا، کتنے سارے لوگوں نے نیچے آ کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دینا کہ جی آپ لوگ تو نہ اس طرح کے لفظ بولیں، اگر وہ لوگ بولتے بھی ہیں تو عوام بھی تو پھر آ کے شروع ہو کے
نہیں کہنا ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتی ہے. کتے کو کتا بے غیرت اچھا کو جب بے غیرت تحریک نہ انصاف بولنا. کی طرف سے چیزیں آتی ہیں نا تب کوئی نہیں مجھے لگتا بولتا, لیکن اگر ہم آپ جیسے لوگ جو غیرت مند کو غیرت مند اور بے غیرت کو بغیرت بولا جاتا ہے, کتے کو کتا اور شیر کو شیر بولا جاتا ہے, اس میں کیا غلطی ہے؟ لوگ کہتے رہے, میں تو حق سچ کی بات کروں گا نا. دیکھیں تھوکا ہوا منہ پر آتا ہے, تھوک کے چاٹنا یہ ایک نارمل روٹین بن چکی ہے. اصل میں ہوا کیا, فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن تین بڑی چیزوں کو ہے, تین بڑے اینٹیز کو ہے. ایک بھارت کو, وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, مجھے دوبارہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ان سے جو بڑی جلن ہے وہ 40 سال 1996 آج کتنے ہو گئے, 30 اور 10 سال پہلے لگا لیں, چلیں 1996 سے ہی کر لیں, اچھا ٹھیک ہے نا. تو آج کتنے ہو گئے, تقریباً 30 سال ہو گئے. 30 سال کی انویسٹمنٹ اس ایک عظیم ماں کے بیٹے نے, وطن کی دھرتی کے بیٹے نے صرف 3 سالوں میں ستیہ ناش کر دیا. 30 سال کی انویسٹمنٹ, 30 سال کی انویسٹمنٹ کس کی تھی؟ اسرائیل کی تھی, الومناٹیز کی تھی, دجالی فتنے کی تھی. ایک چیز, دو چیزیں کلیئر ہوگی. اب وہ دونوں فرسٹریشن میں ہیں, اور تیسرا بندہ جو ان کا پلیئر تھا, ایجنٹ تھا, ان کا کردار تھا, اس نے سمجھا کہ میں نے معاف کر لیا ہے لوگوں کے دماغوں کو. آج سے ٹھیک 2 سال پہلے, چلیں 2 سال تو بہت دور ہے, آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے, 2 مہینے بھی زیادہ, آج سے ٹھیک 2 سے 2.5 ہفتے پہلے, بالکل ٹھیک, اب آپ صحیح اس پہ آئے. صحیح, آپ دیکھیں کیا انڈیکس تھا لوگوں کا ریاست اور بالخصوص فوج, آرم فورسز کے خلاف, اور آفٹر 10th آف مئی کیا انڈیکس ہے لوگوں کا ٹورڈز دی آرمی اینڈ پاکستان کی تمام ملٹری فورسز سے. آج سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک واشنگٹن میں وہاں ملاقات ہو رہی تھی کسی غیر ملکی صدر کے ساتھ, تو وہاں پہ صحافیوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا پاکستانی بہترین قوم ہے, عظیم رہنما ان کے. اب کوئی امیجن کر سکتا ہے یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, اور لوگ اس نے کہا کہ بھارت میں ویسے مودی میرا دوست ہے, اس نے کہا کہ یہ اچھے, ہم لوگوں ان لوگوں کے ساتھ دونوں کنٹریز کے ساتھ معاہدے کرنے جا رہے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بہترین قوم ہے, عظیم رہنما, اور یقیناً یہ بات اس نے خان صاحب کے لیے نہیں کہی ہے. اصل میں گاؤں میں بھلا کیا ہے, ایک گاؤں کی میں ایگزامپل دیتا ہوں پنجاب کی. جی, جب آپ پنڈ میں چودھری اپنے آپ کو سمجھے نا, اور ایک دم سے آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو غریب ہے اس کا بچہ تو CSS پاس کر کے SP لگ گیا یا وہ AC لگ گیا ہے یا فورن سروسز میں چلا گیا, تو پھر آپ اس کے گھر جاتے ہیں مٹھائی لے کے. ادروائز وہ آتا ہے آپ کے گھر میں مٹھائی لے کے, اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ ونڈ دیو اسی نہیں کھانی, یہ تو مکھیاں ہوندیاں پتہ نہیں کیڑی دکان تو لے آیا. اس کے بعد آپ لیتے ہیں بہترین بیکری سے, آج کل بڑی اچھی بیکری چل رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ نہیں کروں گا, اب میں وہی سوچ رہی تھی اس کی مٹھائی لے. تو ایک تو وہ چیز کلیئر ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہو گیا. انسان جب مجبور ہو جائے تو پھر بیان تو دینے پڑتے ہیں. عظیم قوم کیوں نہ ہو, وہ عظیم قوم جس نے دجالی فتنے کا جو ایک پوری, اب یہ نا جس طرح اوزون کی طے ہوتی ہے نا پاکستان دنیا کے اوپر, اسی طرح پاکستان کے اوپر دجالی فتنے کی ایک طے بن گئی تھی. اس طے کے اس پار اوپر سورج کی روشنی نیچے نہیں جا رہی تھی, اندھیرے چھائے ہوئے تھے, لوگوں کے دماغ جو تھے وہ تاریک ہو چکے ہوئے تھے. مگر ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو فجر کا وقت تھا اس وقت برکت ڈالی, اور اس کے بعد وہ طے تو ختم ہوئی, اور آپ لوگوں کو روشنی نظر آ رہی, اور چمکتا سورج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے بتایا. اور پھر دوسرے کہتے ہیں چڑھتے سورج نو تے سارے سلام کرتے ہیں, سارے وہندے بھی نے, پگا نو سلام ہوندے نے. تو اب پگ تو پہن لی فیلڈ مارشل صاحب نے. دوسری بات یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہ بادشاہ بن جاتے, ٹھیک ہے نا, تو میں تو کہوں گا کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں. بادشاہ اس سینس میں ہے کہ انہیں نہ تو کسی ملک کا خطرہ, نہ ہی انہیں کسی ملک کی کوئی ٹینشن, نہ ہی کسی فتنے کا انہیں خطرہ, نہ ہی کچھ. وہ اپنے آپ میں بادشاہ ہیں جمہوری اقدار میں, اور پاکستان کی جو کیبنٹ ہے حکومت میں ان کی منظوری کے ساتھ ہوا. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو, چھوڑیں جنرل فیض صاحب کو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ 15-20 سال کے لیے رکھیں گے, اور آپ کا خواب پورا نہیں ہوا. وقت کیسا بے رحم ہے. پہلے
DGISI جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی تو کون تھے؟ جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت جنرل تھے. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد دھنی ہے، یہ ماننا پڑے گا قسمت کے دھنی. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ تو سچ بولتا ہے، یہ تو حق اور سچ، یہ تو جھکتا نہیں ہے، یہ تو پولیٹیسائزڈ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا افرنٹ ہے، یہ بڑا پرائٹ ہے، یہ تو بہت زیادہ پروفیشنل اور انسٹیٹیوشنل ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، اس کی گرپ بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ چیزیں کر رہا ہے. آپ کے منہ کے اوپر آپ کی مرشد کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ تو چور نہیں ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ تھینک یو، اور آپ کر سکتے تھے بیکاز یو ہیڈ اے پاور، اور یہ اس پاور ٹھیک ہے آپ نے اپنی پاور یوز کی. مگر اس کے بعد 29 نومبر جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، وہ جو آپ نے کیا وہ غلط تھا. وہ آپ نے کیا، آپ نے اس لیے ان کو عہدے سے ہٹایا کیونکہ انہوں نے اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے آپ کو آپ کے گھر کے اندر چوری بتائی، بالکل بتایا کہ کس وجہ سے آپ ناکام ہوں گے. آپ نے ان کی بات نہیں مانی اور ہو گئے ناکام. اس بیوی کو نہیں دیکھا سدھارا، اس بزدار کو نہیں سدھارا، اس پنکی پیرنی کو، اس فراگوگی کو نہیں سدھارا. وہ کھانچے مارتے رہے، ہمیں بھی نقصان پہنچایا، پنجاب کو بھی نقصان پہنچایا، اور بالخصوص آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا. اور آپ نے نقصان پہنچانا چاہا فیلڈ مارشل صاحب کو، نہیں پہنچا پائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دے دی. وہ اپوائنٹ ہوئے آرمی چیف، آپ نے کہا اوہو اس کو ہٹا دو، یہ تو اور زیادہ کام خراب ہو جائے گا، اگر دوبارہ ہماری کبھی باری آ گئی یہ تو پھر سچ بتائے گا، یہ تو بھارت کے آگے جس طرح ہم کشمیر بیچ کے گئے ہیں یہ تو سیسا پلائی دیوار بنیاد مرصوص بن جائے گا. یہ پتا تھا، یہ عمران خان صاحب کو پتا تھا، اس لیے روڑے اٹکائے نہیں اٹکے، وہ بن گئے. اب جب یہ وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ 2 ہی راستے ہوتے ہیں، میں اس کا کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا 2 ہی راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے ٹیپو سلطان کا اور دوسرا ہے بہادر شاہ ظفر کا. اب مجھے خود ہی بتا دیں 2019 فروری میں بہادر شاہ ظفر کون بنا اور 10 مئی 2025 کو ٹیپو سلطان کون بنا؟ آپ بتائیں. بالکل ٹھیک. وہ بنا فروری 2019 میں جس نے بھارت کے 2 طیارے گرانے کے باوجود بھی معذرت خانہ رویہ رکھا، اور آفٹر 3 منتھ اگست اس کو بھی 4-5 منتھ آفٹر انہوں نے کشمیر آپ سے ہتھیار لیا. وہ تھا بہادر شاہ ظفر جس کی سلطنت چھینی گئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا دلی دور رستہ ہے، بہت دور ہے، ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ہوگی ٹینشن، اس نے اپنا کام کر دیا اور کشمیر آپ سے لے گیا. آپ بھول گئے، آپ نے کہا 2 منٹ کی خاموشی دے دیں، ٹھیک ہے نا. پچھلی 200 سال کی جد و جہد کو عمران خان نے، کشمیریوں کی 200 سال کی جد و جہد کو 2 منٹ کی خاموشی میں دریا میں بہا دیا، دریا نیلم میں بہا دیا. بالکل ایسا ہی. پچھلے 200 سال کی جد و جہد کو دوبارہ سے زندہ کیا مرد مجاہد ٹیپو سلطان وقت کا. میں انہیں صلاح الدین ایوبی بھی کہہ رہا ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں حضرت خالد بن ولید کی تلوار بھی ان کے ہاتھ میں ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے جنہوں نے دوبارہ اس بندے سے کہلوا دیا جو بندہ آج تک اس مسئلے کے اوپر بولا نہیں تھا، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ صدر. دے نیور ٹاک. تو اب مجھے بتائیں عمران خان صاحب، بہادر شاہ ظفر آپ بنے، ٹیپو سلطان کون بنا؟ ٹیپو سلطان بنا فیلڈ مارشل. اور اب جو وہ بن گیا ٹیپو سلطان، جو فتوحات کے جھنڈے گاڑ ہے، جو قبضے چھڑوانے کی بات کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کو پریویل کرنا چاہیے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان جو ہے تکلیف میں ہوں تو ہم کیا یہاں پر ایٹم بم اور یہ سارے مسائل جو ہیں یہ شبرات کے لیے لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، جو بتا رہا ہے کہ اگر چھیڑو گے تو تمہیں نہیں پتہ چلے گا، دنیا بتائے گی کہ ہم حملہ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کو بادشاہ سلامت بنا لیتے، تو اصل میں بادشاہ سلامت آپ تھے. بادشاہ سلامت آپ یوں تھے کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، جب وہاں سے پیسے آئے بند لفافے میں آپ نے سائن کروا لیا، کسی نے نہیں پوچھا. یہاں پر ایکسٹینشن دینے کے معاملے کے اوپر آپ نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، مذاق بنوا لیا، کسی کو کانوں کار خبر نہیں اور ایکسٹینشن دے دی اور سپریم کورٹ نے پکڑ لیا. اور یہاں پہ تو دیکھیں وہاں پر کیس ہار کے سپریم کورٹ میں مذاق اڑوا دیا، پھر آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑا، پھر آپ کو سپورٹ کی، نون لیگ نے بھی سپورٹ کر دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ملکی مفاد کے لیے معاملہ ہے تاکہ اس میں کوئی
رکھنا نہ الٹ اور جائے. ابھی دیکھیں کہ بنیاد مرسوس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے کتنا اچھا ایک کام کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد مل گیا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے تو بیرسٹر گوہر سے بھی بات اور کی یہ تو آئے نہیں نا اس موقع پہ بھی نہیں, لیکن بیرسٹر گوہر سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بیرسٹر گوہر نے بھی مانا, وہ ہر چیز پہ جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں. اور وہ بادشاہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو خان صاحب کا کام ہوتا تھا, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا ان سے. ہاں اور یہاں پہ اچھا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ آرمی چیف کو مطلب فیلڈ مارشل کی تعیناتی پہ مبارکباد دے رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں باہر نکل کے یہ باتیں کر دیتی ہیں. دوسری فرسٹریشن ہے علیمہ خان صاحبہ کی. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا, دیکھیں ٹیکنیکلی دیکھیں, نوٹ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کون, یہ آپ سمجھنا آپ نے, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سٹائل میں سمجھنا آپ نے غور سے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کون کرنا چاہ رہا ہے. آپ پرچی کی طرح عمران خان کی طرح غلط نہ پڑھ کے بتا دیجیے گا. نہیں وہ پرچی تو ایسے پھینکتا تھا نا, سٹائل ہوتا تھا, پھر غلط پھر جاپان جرمنی سردیں مل جاتی تھی لائٹ سے زیادہ, پرچی پھینک کے پھر کہتا تھا کہ وہ 2-4 بوتل ووڈ کا کام میرا روز کا. اچھا اب یہ آپ کا اس کا تھمبنیل آج یہی نہ بنا دیجیے گا. اب مجھے بتائیں ذرا کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کے طریقے سمجھنے کی کوشش کرو, خان صاحب کا طریقہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کو پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں جو پاکستان کی ریالٹی ہے تو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ مل جائے گا. خان صاحب کو لگتا ہے, حالانکہ ملے گا نہیں کیونکہ وہ دے آر سیپریٹ فرام دس, ٹھیک ہے, چلے خان صاحب کو لگتا ہے. اب اگر خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بہن, اب آپ مجھے بتائیں, چلیں ایک طرف تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے خان صاحب نے یہ بیان دیا ہوگا, لیکن دوسری طرف سوچیں کہ کیا انہوں نے واقعی بیان دیا ہے کہ ہاں یہ ویسے میں بھی سوچ رہی تھی. بہن نے کیا کیا ہے, وہ تو جیسے اس دن ستار صاحب بیٹھے تھے پروگرام, یہ کہتے آگ میں ہیں سونے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے نا. اب وہ کیا کر رہی ہیں, سونے کی کان سمجھتے ہیں عمران کو. ایک بندہ کوشش کرتا ہے وزیر اعظم سے بات نہیں کرتا, آرمی چیف سے بات کرنی ہے. اب آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب ہیں جی, ان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. بہن اندر جا کے رات کو وہ بات کرنے کی بات ہو رہی ہے اور سیلیبریشن ہو رہی ہے, اور اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت بن جاتے. تو علیمہ خان کی بھی فرسٹریشن یہ ہے کہ اب تک میں ہوں لائم لائٹ میں, خان آ گیا, خان نے مجھے پریس کانفرنس تک نہیں کرنے دینی. ایسا ہی ہے, خان نے کہنا اوہو اس کا ایئر ٹائم بھی مجھے دو, آئی ایم این اینکر پرسن, میں تو ہوں, مجھے تو شوق بہت ہے نا بولنے کا. وہ والے بچے ہیں جو ہر چیز ہی خود ہی کر لیتے ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی معاملات بن گئے تو پھر اپنا تو پارٹی کے اوپر جو تسلط ہے وہ ختم. پچھلے دنوں پتہ ہے وہ پریزیڈنٹ وومن ونگ جو ہے کمل جو ہے وہ کمل شوزب, وہ بھی بہت زیادہ علیمہ خان سے ناراض ہے, اور وہ لڑی ہے, وہ کہتی ہے آپ بیرسٹر گوہر کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پارٹی کے چیئرمین لے لیا ویسے علیمہ خان صاحب پر, یہ سچ بات. اب نوٹ کریں, علیمہ خان صاحبہ عمران خان کو مروانے کے لیے, اور مجھے یہاں پر بیٹھ کے ایک بندے نے بتایا تھا کہ یوتھیوں نے عمران خان کو قتل کروانے کی جیل کے اندر سازش کی ہے, اس سے جماعت دوبارہ زندہ ہوگی, اور جب جماعت دوبارہ زندہ ہوگی تو پھر فائدہ کس کو پہنچے گا, علیمہ باجی کو. تو اس کے پیچھے کون ہوا, علیمہ باجی. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہ ہو خواہش ہے علیمہ باجی کی, ہو خواہش ہے عمران خان کی. پاکستان کے حالات خراب ہوں خواہش ہے علیمہ خان کی. پاکستان کے حالات جو ہیں ٹھیک ہوں یا خراب ہوں, میں باہر آ جاؤں, یہ خواہش ہے عمران خان کی, ٹھیک ہے. عمران خان چاہ رہا ہے میں باہر آ جاؤں, علیمہ خان چاہ رہی ہے وہ باہر نہ آئے. عمران خان چاہ رہا ہے کہ میرے مذاکرات دوبارہ ہو جائیں, علیمہ خان چاہ رہی ہے اس کے نہیں میرے ہوں. تو عمران خان صاحب آپ کی سب سے بڑی دشمن آپ کی اپنی ذاتی بہن ہے, جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو اور پاکستان کو آپ کے نام پر ذلیل کروانے کی. کیونکہ اگر پاکستان کا امیج دنیا میں خراب ہو, کون کر رہا ہے, عمران خان کر رہا ہے. ڈگنیٹی آپ کی خراب ہو, آپ شاید آپ پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ وزیر اعظم رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو دل میں خیال ہوگا, مگر یہ جو عورت ہے, یہ عورت آپ کی اور آپ کی پارٹی کو اتنا تباہ کر چکی ہے کہ آپ نے 30 سال مل کر اور بزدار کے 3 سال مل کر تباہ نہیں کر پائے آپ. اور پچھلے 10 سالوں میں آپ نے KPK میں جو تباہی کی ہے اس نے بھی ڈیمیج نہیں کیا. جو 1 سال کے اندر جو آپ اندر رہے ہیں جیل کے اندر, اس دورانیے کے اندر جو علیمہ خان کو آپ نے لگام دی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو گھوڑا آیا ہے جو وہ اس نے چلایا ہے, وہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں کو خراب کر رہا ہے. اور آپ کے بیٹے مجبور ہو گئے ہیں
کہ وہ آ کر بیان دیں, Interview دیں, کیونکہ بالکل. اس میں بھی پیچھے کہانی ہے, کیونکہ کیپچر عمران خان کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے بیٹے ہیں نا وہ آ جائیں, مگر وہ تو پاسبل نہیں ہے, ان کو تو قوم ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب تھوڑا بہت مطلب آپ سمجھ رہے نا, عمران خان کا کوئی نہ کوئی حلقہ تو ہے نا, ووٹ ابھی بھی اس کو ملنا ہی ہے, تو وہ حلقہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ تو یہودوں کے گھر میں پرورش ڈالی ہے, تو ان کا کیا ہے, ہمیں تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ان کا پتہ. بہرحال علیمہ خان سمجھتی ہے کہ میں ایکسیپٹیبل ہوں, میری نسل ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ جو کہ نارسسٹ ہے, اس کو پتہ ہے میرا بھائی نارسسٹ ہے, اپنے کے علاوہ اپنی ماں اور باپ کو بھی نہیں سمجھتا, اور وہ چاہتا ہے میں بادشاہ سلامت ہوں, اگر کوئی فیلڈ مارشل بن جائے تو وہ غلط ہے. فیلڈ مارشل وہ جو بنے ہیں علیمہ باجی اور عمران خان صاحب, وہ خود نہیں بنے, خود اسٹار نہیں لگائے. پاکستان کی 24 کروڑ کی الیکٹڈ گورنمنٹ نے, اور اس کے اندر پاکستان کی کیبنٹ نے, جو کہ پوری ایک گورنمنٹ بنتی ہے, ان کا متفقہ طور پر فیصلہ تھا, اور وزیر دفاع اس کو لے کر آئے تھے, اور اس کے بعد ان کو یہ عہدہ دیا, اور اس کے پیچھے ان کی قربانی ہے. وہ بہادر شاہ ظفر نہیں, ٹیپو سلطان بنے, اس لیے ان کو ملا ہے, اور انہوں نے مزید جو کنٹینیو کرنا ہے اسی جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اچھا وقاص, آپ سے ایک آخری کامنٹ میں چاہتی ہوں کہ ایک ویڈیو موہت پیرزادہ صاحب کی میری نظروں سے گزری ہے, تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیگم موہت پیرزادہ صاحب کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, تم نے اپنی میری بچیوں کی مطلب ان کی بیٹیوں کی خاندان کی زندگی خطرے میں ڈالی ہے. لیکن موہت پیرزادہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, میں نے 77 برسوں میں, پاکستان کے 77 برسوں میں نے عمران خان جیسا مرد مومن نہیں دیکھا. اسلام کے پرنسپلز کی جو صحیح تشریح اگر کوئی بندہ میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے, دیکھیں پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پورے دنیا کے اندر اگر مجھے کوئی پاگل مرد ملا ہے تو وہ موہت پیرزادہ صاحب, اور سمجھدار عورت ملی ہے تو اس کی بیگم. وہ واحد عورت ہے جو کرش میں نہیں ہے, جس کو کرش نہیں ہے, اور ہماری بہن ہے وہ واحد ہے جنہوں نے بتا دیا. نہیں تو یہاں پر ان سب کی بہنوں نے, بیگموں نے, ساسوں نے مجبور کیا ہوا ہے. کوئی کہہ رہی 1970 کا کرش ہے, ہائے رافیہ سے یہاں تک تو مزہ بڑا آیا ہمیں. کوئی کہہ رہی 1970 دا, کوئی کہہ رہی 1990, کوئی کہہ رہی ہے 2013, جنریشن ٹو جنریشن. جب فیلڈ مارشل بنے نا تو ایک اور کال آنی چاہیے تھی ہائے رافیہ کی بھی نا. اچھا ہائے رافیہ یہ کیا ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اس نے جو بات یہ کی ہے کہ مرد مومن, ہاں ٹھیک ہے, مرد مومن وہ ہے جو رات کو عائلہ ملک کو کال کرتا ہے. مرد مومن وہ ہے جو کہ آپ جائیں امریکہ کی یونیورسٹیوں اور امریکہ کی عدالتوں میں, یونیورسٹی آپ جائیں امریکہ کی عدالتوں کے اندر اور جا کر ان کے کیسز نکال لیں, وہاں پر ناجائز بچی کا باپ ہے یہ. مرد مومن وہ ہوتا ہے نا, مرد مومن وہ ہے جو حاجرہ بتا رہی تھی, مرد مومن وہ ہے جو ریحام خان آپ کی دوست بتاتی ہے, مرد مومن وہ ہے جو اوپر اسلاموفوبیا اور نیچے کہتا ہے نازفوبیا, مرد مومن وہ ہے جو بنی گالا کے اندر رات کو منورنجن ہوتا تھا, مرد مومن وہ ہے اللیجڈلی مبینہ طور پر کہ جو قوم لوط والی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. استغفر اللہ میں مرد مومن والی بات کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں مومن کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے, وہ اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. سب سے بڑا جہاد ہے یہ. اگر جس بندے کا اپنے نفس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اور صرف یہ جو جسمانی طور پر اور نسوانی طور پر یہ خواہشیں ہیں, اس سے مراد ہے کہ آپ کی اقتدار کی ہوس, آپ کی پیسے کی ہوس, آپ کی پاور کی ہوس, آپ کی اپنے آپ کو سپیریورٹی کی ہوس, ہر طرح کی ہوس جس شخص کے اندر ختم ہو جاتی ہے وہ بنتا ہے مرد مومن. مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. یہ تو پتہ ہے. اب مجھے بتائیں, آپ کا موہت پیرزادہ صاحب آپ سمیت ایک بھی کلیہ جو ہے اس پر فٹ ہوتا ہے جس نے کہا کہ میں 60 سال کے بعد اسلام کو سمجھاؤں. یعنی 60 سال کے بعد تو ہم اسلام کو سمجھ کے اب سمجھتے ہیں کہ قبر کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے مال کر کے. لوگ ہمارا جو ایکسپیکٹنسی ریٹ چل رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں ہی بچہ اسلام کو سمجھنا شروع ہو, وہ 60 سال کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مرضی ہے بھائی, میں کسی کے دین پہ نہیں, لیکن جب تم لوگ بات کرتے ہو اس طرح کی پھر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. لیکن یہ کہہ دیتے کہ میں نے اس کو ایک اچھا مسلمان پایا, لیکن انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ پچھلے 77 برسوں میں ان کے جیسا میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے, اسلام کی سے اچھی تشریح سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں رہا.
حد ہے مطلب مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار مطلب صاحب, اور بھی جتنے اچھے بڑے بڑے لوگ آئے, علماء کرام, نیک پارسا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے صوفی برکت علی صاحب, یہ بھی انہی 70 سالوں انہوں نے میں, سب کو ایک سائڈ پہ کر دیا. ایک مرد مومن, فاطمہ جناح صاحبہ کی خدمات, ٹھیک ہے, ایوری بڈی, ٹھیک ہے نا, وہ ساری سائڈ پہ ہیں, اور صرف یہ جو مرد ہے مومن ہے تو بس ان کی نظروں میں. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح, صحیح جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, صحیح جا رہے میرا خیال ہے. ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ 4 اور آپ 2 بوتل ووڈکا کم کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں ویسے نا ڈاکٹر معیز پیرزادہ صاحب کا ایک وقت میں بہت بڑا فین تھا, اور میں سارے جو سینئرز ہیں ان کو میں استاد مانتا ہوں, اور میں استاد محترم ہی کہتا تھا, ان کو سب سیکھتے رہے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ اب ان سے کوئی بھی نہیں سیکھے گا, اور ان کو اس طرح کی باتیں بہکی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک ہسٹری ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ لیڈر ہے, اگر وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تو کیسے مرد مومن ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مسجد نبوی کے اندر وہاں پر مرد مومن ایک خاتون 2 مردوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتی ہے استغفر اللہ ربی, عمرہ کرنے, یہ ہے ہمارے ان کے مرد مومن کی ڈیفینیشن. پرانا میاں نیا میاں, مطلب اللہ معافی, استغفر اللہ ربی فتول ہے. میں جا رہا ہوں, نہیں رکے تو پہلے اللہ حافظ تو بولے تھے. غصہ آ گیا. نہیں میں امریکہ جا رہا ہوں معیز پیرزادہ کو صحیح کرنے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے, آپ بہترین عظیم قوم کے سپوت ہیں. وکاس بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. معیز پیرزادہ صاحب, شہباز کے سب, ہاں, عاصم منیر صاحب, جنرل صاحب, باقی اے وی ایم اور باقی جتنے بھی ہماری فورسز کے لوگ ہیں, جی پاکستان ملٹری کی بات کر رہا ہوں, ان کی وجہ سے پاکستان قوم کی عزت تو ہوئی ہے, تہاڈی بھی امریکہ چ عزت ہو گئی ہے, بیکاز آپ کو تو وہ نکال رہے تھے, اب نہیں نکالیں گے. تو ان کا شکریہ ادا کرو, اور میں بلا وجہ نہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہ ہو. اصل بندہ جو ہے, اصل جو لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں, ان کی تعریف بنتی ہے اور ان کی کرنی چاہیے, ان کی کرنی چاہیے. ہاں باقی اپنی بھی کرو, لیکن ایڈی جھوٹ نہ بولو, ایڈا بڑا جھوٹ نہ بولو. نہیں کان خراب ہوئے نا, میں چلے جانا ہے. اچھا مشورہ دے دیا کہ جن کی تعریف بنتی ہے ان کی کر دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.